السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دور کے مورخ اہل حدیث فضیلت الشیخ محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے حالات مختلف کتب میں پڑھنے کا موقع ملا ہے، جو ہمارے موصوف نے اپنے حالات پر خود کتاب لکھی، گزر گئی گزران، سبحان اللہ۔ وہ تو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ عبدالحمید عزیز حافظہ اللہ بہاولپور والے محترم نے جو کتاب لکھی ہے ارمغان مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ کے نام سے، وہ بھی کیا کمال کتاب ہے، اللہ اکبر۔ زمانہ طالب علمی سے ہم نے اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سنا اسحاق بٹی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے، وہی محبت اب بھی دل میں ہے، اور ان کے حالات و واقعات ہم اپنی کتابوں میں اپنے دروس میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک نصیحت اپنے لیے، آپ احباب کے لیے، جو مجھے بٹی صاحب کی زندگی میں ملا، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی بھائی کو فائدہ ہو جائے۔ مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی صاحب رحمہ اللہ گزر گئی گزران میں پاکستان جب بنا، ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے۔ وہ فرماتے ہیں، جو علاقہ ہمیں ملا اپنے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے، میں نے ایک گدھا خریدا، ضروریات زندگی کا سامان اس پر لاد کر میں گلیوں بازاروں میں وہ فروخت کرتا رہا۔ ایک دن میلے کچیلے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، درخت کے سائے میں لیٹا ہوا تھا اپنے کھیتوں پر، گدھا میرے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ آواز میرے استاد عطاء الحنیف بوجیانی رحمہ اللہ کی ہے، یہ کیسے میرے پیچھے آ گئے؟ میں نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو بالکل وہی تھے، اللہ اکبر۔ مجھے کہا، بیٹا، مرکز جمعیت اہل حدیث قائم ہو چکی ہے، آپ نے لاہور تشریف لائیں فلاں ایڈریس پر۔ بٹی صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچ گیا۔ پھر وہاں کے حالات خود لکھتے ہیں کہ میں ہی دفتر میں، ساری ذمہ داری میری تھی، میں ہی خاک روب تھا، اور جتنے بھی ذمہ داریاں تھیں دفتری، وہ ساری میں اکیلا ہی ادا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ پھر ساری زندگی مختلف اداروں میں کام کرتے رہے، اور لکھا، بہت کچھ لکھا، ڈٹ کر لکھا، دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر تاریخ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کو ذکر کیا ہے، جس نے پوری زندگی ایک ہی فن پر لگا دی، آج دنیا ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ تو تاریخ اسلام میں، خصوصاً پاکستان برصغیر کی تاریخ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ 14ویں صدی میں ایک اور ذہبی پیدا کیا، جو انتہائی غریب تھے، پسماندہ تھے، لیکن عزم مصمم تھا ان کے پاس، اور ایک ہی جزی پر، ایک ہی فن پر زندگی گزارنے والے انسان اپنے وقت کے ضرور امام اور محدث، اس فن کے امام بن جاتے ہیں۔ یہ لمبی تاریخ ہے۔ تو اسحاق بٹی رحمہ اللہ بھی اپنے دور کے ذہبی تھے، ذہبی العصر تھے، مورخ اہل حدیث تھے۔ تو ایک تو یہ نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسحاق بٹی صاحب رحمہ اللہ کے حالات کو، خصوصاً جو ان کی حالات پر ان کی اپنی داستان ہے، گزر گئی گزران، وہ تو کتاب بار بار پڑھنے والی ہے۔
اس میں بڑے زیادہ اسباق ہیں کہ انسان کو عملی میدان میں کام کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر وقت اجازت دے تو پھر ارمغان محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ کیا کمال کام ہے یہ۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، جس طرح اسحاق بٹی صاحب رحمہ اللہ اپنے ہجرت کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے گھر کا گزارا کرنے کے لیے محنت مزدوری کر رہے تھے، یہ نوجوان جو بڑا ہی باصلاحیت تھا، علم و عمل کا پہاڑ تھا، اللہ اکبر، یہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں حقیقت سے محبت ہے، حقیقت بات چھپ نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ جو پاکستان کے بڑے عظیم لیڈر تھے، بڑے عظیم رہنما تھے، جس نے ساری زندگی کوئی اپنا ادارہ، کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، کوئی جامعہ قائم نہیں کیا، لیکن وہ افراد تیار کیے جنہوں نے مدرسے قائم کیے، بڑے شیخ الحدیث کو تیار کیا بوجیانی صاحب نے، بڑے محدثین کو تیار کیا بوجیانی صاحب نے، بڑے مورخین کو تیار کیا بوجیانی صاحب نے۔ جب ہم اسحاق بٹی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کے بعد پھر اسحاق بٹی یہ بوجیانی صاحب ہی نظر آتے ہیں رحمہ اللہ۔ میں خود غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہمارے ارد گرد کتنے فاضلین، کتنے نوجوان حالات کے ہاتھوں تنگ آ کے غربت کی وجہ سے وہ تصنیف کا مشن، تدریس کا مشن، تبلیغ کا مشن چھوڑ کر فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، دکانیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ کتنوں کے پیچھے میں گیا ہوں، آپ کتنوں کے پیچھے گئے ہیں، کتنوں کی ہم نے دل سوزی کی ہے، کتنے بے راہ روی کا شکار ہمارے فاضلین، ہمارے مدارس کے پڑھے لکھے علماء طلبہ جو دوسرے سمت اختیار کر چکے ہیں، ہم نے کتنوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دی ہے۔ اے بوجیانی رحمہ اللہ، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تیری توجہ تھی، تجھے اپنے شاگرد پر ناز تھا کہ وہ بڑا لائق اور فائق ہے۔ ہاں، ہجرت کی وجہ سے سب کچھ، مال و دولت، سب کچھ جائیداد ختم ہوگی، لٹ گئی تھی۔ سسٹم چلانے کے لیے اسحاق بٹی رحمہ اللہ محنت مزدوری کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ اگر ہو سکتا تھا کہ ان کے پیچھے بوجیانی صاحب نہ جاتے اور یہ اسحاق بٹی اپنی اسی غربت کے دلدل میں ایسا پھنستا کہ کبھی باہر نکلتا ہی نہ۔ یہ شخص جو آج مورخ اہل حدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی کتب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ایک سنہرا باب ہے ہمارے دور کا، ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کچھ تقریریں بھی سنی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آئیں، یہ بہت بڑی نصیحت ہے میرے لیے اور آپ احباب کے لیے۔ دیکھیں، آپ کی گلی محلے میں، آپ کے علاقے میں، یا جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، پیچھا کر سکتے ہیں، یہ علماء، یہ طلبہ علوم نبوت جو غربت اور تنگی کی وجہ سے اپنے اصل مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے دروازوں پہ دستک دیں، جہاں وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کے پیچھے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی توجہ سے وہ محنت مزدوری کرنے والا محترم آپ کی توجہ سے واپس آ جائے اور کل کا مورخ اہل حدیث بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی مناسبت سے ایک لمبی تاریخ ہے، بوجیانی صاحب رحمہ اللہ نے کتنے لوگوں کو تیار کیا، کس طرح ٹینشن اور توجہ کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا۔ محمد اسحاق حسینوی رحمہ اللہ ایک عظیم شیخ الحدیث تھے، عظیم محدث تھے، ہمارے گاؤں کے تھے۔ یہ حالات سے تنگ آ کر فاضل عربی انہوں نے کر لیا، ایم اے کر لیا۔ ان کی سوچ تھی میں اسکول ٹیچر بنوں گا، کسی کالج میں پروفیسر بنوں گا۔
اس سوچ نے بھی بڑے بڑے کبار محدثین کو ضائع کر دیا، جو کل کے مستقبل کے امام اور محدث تھے۔ وہ کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں میں جا کر وہاں بھی کام کرنا چاہیے، کام کا کس نے انکار کیا ہے؟ وہاں جا کر اپنے اصل مشن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ من رحم ربی، ہزاروں میں سکہ دکہ ضرور ہوتے ہیں جو جس مرضی میدان میں چلے جائیں وہاں بھی جا کر وہ عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہر کسی سے یہ توقع نہیں ہے۔ بہرحال بوجیانی صاحب رحمہ اللہ ہی وہ شخص تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرا شاگرد اسحاق حسینوی رحمہ اللہ وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں۔ پیچھا کیا، ان کو سمجھایا چھوڑ دیں سب کچھ، چلو مامو کانجن جا کر پڑھانا شروع کریں، صوفی عبداللہ صاحب کو لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی بوجیانی صاحب تھے۔ ان کو پتہ چلا میرا فاضل شاگرد عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اینٹوں کا بٹھا ڈالا ہوا ہے، 2-3 دفعہ نقصان ہوا تو ان کے گھر گئے، پیچھے چلے گئے، جا کے ڈانٹا، او اللہ کے بندے، میں نے تجھے علم دین کے لیے تیار کیا ہے، چھوڑ دو سب کام۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ احباب کے لیے، میری اور آپ کی توجہ سے ہو سکتا ہے آج جو کسی فیکٹری میں بیچارہ کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، ہماری توجہ سے وہ واپس آ جائے اور کل کا مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی بن جائے، وہ کل کا شیخ الحدیث محمد اسحاق حسینوی بن جائے، وہ کل کا مفسر قرآن علامہ اپنے دور کے عظیم شاہ سوار مولانا عبد الرحمن کیلانی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحت ہے میرے لیے اور آپ احباب کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات پہ کہ کس طرح ہم نے فقیری اور غربت میں پھنسے ہوئے علماء، ان کو اس دلدل سے نکال کر ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کی ہم نے حمایت کرنی ہے، ان کو توجہ کرنی ہے۔ افسوس، یہ کام جو بہت بڑا کام تھا، جو بہت اہم کام تھا، یہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔